ایک روایت میں فرمایا کہ مومن قیامت کے دن میزان پر آئے گا جہاں پر عمل تولے جاتے ہیں، اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اور اس کو جہنم کا جب حکم ہوگا تو فرشتے لے کر اس کو جانے لگیں گے جہنم کی طرف۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ اے بندے کیا تو مسلمان نہیں؟ وہ کہے گا میں مسلمان ہوں۔ تو فرشتے پوچھیں گے کیا تیری زندگی میں ایک بار بھی شب برات کی رات نہیں آئی؟ وہ کہے گا آئی ہے۔ تو ملائکہ پوچھیں گے کہ کیا تو شب برات کو عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکتا تھا، اللہ کی رحمت کو پا سکتا تھا، خالق کائنات کی حقیقی رحمتوں کا حقدار بن سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود کیوں نہ بنا؟ تو وہاں پر وہ بندہ زارو کتار روئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا کہ مالک و مولا، میں نے شب برات کی قدر نہ کی، میں نے بے قدری کی، اور اس رات بھی سستی کا شکار رہا، گناہوں کا شکار رہا، مولا مجھے معاف کر دے۔ لیکن اس وقت معافی کا نہیں، وہ تو نتیجے کا دن ہے، وہ تو رزلٹ کا دن ہے، اس دن تو رزلٹ آنا ہے، نتیجہ آنا ہے۔ یہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ قیامت والے دن تو رزلٹ نکلنا ہے، تو وہاں پر معافی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ جہاں کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہو وہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے اپنا علاج کرواتا ہے، ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے، دوائی کھاتا ہے اور شفا پا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے نے کپڑے سلائی کروانے ہیں وہ درزی کے پاس جاتا ہے، کسی نے کھانا کھانا ہے وہ ہوٹل میں جاتا ہے۔ جس بندے کی جہاں ضرورت پوری ہوتی ہو وہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ اس رات جس کو اللہ کی رحمت کی لوڑ ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، وہ ضرور مسجد کا رخ کرے گا، وہ ضرور سجدے کرے گا، ضرور مصلی پر آ کر کے بیٹھے گا، مصلی آباد کرے گا۔ جسے اللہ کی رحمت چاہیے، جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوگا، اور جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں وہ اس رات بھی سستی کا شکار رہے گا۔ اس رات بھی چغلیاں، غیبتیں، بہتان، الزام تراشیاں، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور دیگر معاملات کے اندر مصروف عمل ہوگا، جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت پانی ہے تو شب برات کی رات اپنے مصلوں کو آباد کرنا پڑے گا، اپنے پیشانیوں کو سجدوں کا نور دینا پڑے گا، اللہ کے گھروں میں جا کر ساری رات عبادت کر کے صبح کو روزہ رکھنا ہوگا، تاکہ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم عملی طور پر عرض کر سکیں مالک و مولا ہمیں تیری رحمتوں کی ضرورت ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس رات کو گواتا نہیں ہے۔ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ شعبان میں ایک رات ایسی ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک رات شعبان میں، اور وہ 15ویں شب ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ذہن کے اندر ایک وسوسہ آتا ہے کہ کیا سارا سال اللہ کو عملوں کا نہیں پتہ ہوتا؟ کیا سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش نہیں کیے جاتے؟ تو سارا سال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس رات خاص تحریر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال، بندے کے عمل پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر کے عرض کیا جاتا ہے کہ مالک و مولا یہ بندہ سارا سال جنتیوں والے عمل کرتا رہا، یہ بندہ سارا سال جہنمیوں والے کام کرتا رہا، اور اس رات اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ سال کیے، جتنے بھی گناہ کیے، جو نمازیں قضا کیں، جو جھوٹ بولے، چغلیاں کیں، غیبتیں کیں، بہتان باندھے، بد نگاہی کی، والدین کی نافرمانی کی، حرام کمایا، حرام کھایا،
جتنے گناہ بھی پچھلے سال کیے، ان قریب جو ہے وہ سارے کے سارے گناہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے شب برات کی رات۔ یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ شب کا معنی بھی رات ہی ہوتا ہے۔